بڑا سوچ کر آتا ہوں کہ 2 نمازیں مل جائیں، اترا نہیں جاتا، جایا آیا نہیں جاتا، اور شام کی سنتے رہ جاتی ہیں۔ تب مجھے پتہ، اپنا سمجھے پتہ نہیں ہے، یا میرا توازن ٹھیک نہیں ہے کہ یہ بیٹھ جاتے شام کے بعد، دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ یہاں وہ باتیں ہوتی ہیں جو دنیا میں نہیں ہوتی، بھائی چپ کر کے بیٹھے رہو، جس کو نہ سمجھ آئے چپ کر کے چلا جائے۔ مجھے پتہ ہے سنتے مغرب کیا، مجھے یہ بھی پتہ ہے اس سے اگر تم کو سمجھ آئے نہ آئے، مشکل مسئلہ بھی ہے، لیکن جس کا ذہن تیز ہے، صلاحیت ہے، وہ نکال لے گا بات۔ یہ باتیں مجہول رہتی ہیں۔ نمازوں کو توڑو، آقا جو برا ہے، سنتے کیا فرض بھی چھوڑ دو اگر وہ برا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ ہوگا نا۔ ایک صحابی کو بلایا اور دیر سے آیا، آپ نے کہا آواز دی تھی، کہا آپ کی آواز سنی لیکن میں نماز میں تھا، پھر اس لیے میں نماز پوری۔ کہا جب میں ہماری آواز سنی تھی نبی کریم کا، نماز توڑ دینی تھی، میرا بلانا خدا کا بلانا ہے، تو حیات النبی ہے۔ اب اس میں مسئلہ چھپا ہوا ہے، میں کبھی سنتے پڑھتا ہوں کبھی نہیں، اللہ سمجھ میں آتی نہیں آتی چلے جاؤ، سوال جواب نہ کرو۔ فرضوں کو میں نے دیری کر دی، مسئلہ ایسا تھا، بیٹھا ہوا تھا، فرضوں کو میں نے خاموشی اختیار کی، پھر گنجائش دیکھی، پھر میں فرض پڑے، لیکن شکر میں پاس ہو گیا۔ یہ باتیں مجہول ہیں، لیکن ان کا مسئلہ امتیاز کا ہے سب جگہ۔ نمازوں کو توڑو، سنتے چھوٹ گئی تو کیا ہو گیا؟ تم پڑھو، تم کو میں نے کیا نہ پڑھو؟ یہ باتوں بیٹھنا تو حیران ہوتا ہے، اس سے جانا ادھر ہے، یہ ہے، اس میں گنجائش رکھتا ہوں کوئی ایسے سوچ میں نہ پڑا ہو بیچارہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ سنتے نہیں پڑھتے، ہم سنتے پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور کبھی ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب کیوں ہو جاتے ہیں اللہ جانے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہوتی، اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس شے کے بعد فیض دیکھے، اثر دیکھے بشر، وہاں اندھا ہو کے چلے، بولے نہ، بس بولے واللہ اعلم بس۔ کیونکہ ہر قسم کا آدمی آتا ہے نا یہاں، ہر قسم کا آدمی آتا ہے، تو ہم نے احتیاط سے بات کرنی ہے۔ تو پھر بات چیزوں کو دیکھتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیسے، کیا طریقہ ہے، اس قسم کی نماز، اس قسم کی باتیں، یا چپ بیٹھ جانا، دنیا میں نہیں دیکھا، تب تو دیکھا ہے نا، دنیا میں تو دیکھا، اب تو دیکھا نا، میرے وظیفے رہ گئے، میں وظیفے پورے کروں، پھر عشاء کا مسئلہ سوچوں۔ اور تم کو بھائی جان نے پہلے کہہ دیا مجھ کو سلام کرو، وہ سلام اسے کروایا اپنے کو، بیٹھا ہوا روز سلام کرواتا اپنے کو، روز سناتا ان کو سنت ہے، واجب ہے، یہ سلام کرواتا اپنا۔ تو ایک دفعہ ان کو بول دو، میں اپنے پورے کر دوں۔ کسی بھائیوں کو عذر ہو، کو مجبوری ہو، یا کسی نے سفر کرنا ہو تو وہ جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے۔ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنی طبیعت اور ہمت کے مطابق بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ لوگ ہمارا انتظار نہ کیا کریں، جس نے جانا ہے، کوئی گھر میں ذمہ داری ہے، کوئی عذر ہے تو وہ جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے کھلی اجازت ہے۔ جس سے جانا چلا جائے، اپنے کو حبس نہ کرے ہمارے ساتھ، میں بیمار آدمی ہوں،
دیکھتے تھے مغرب کی سنتیں نکل جاتی ہیں ہاتھ سے، تو میں آ نہیں سکتا دوبارہ، سنتے پڑھنے جاؤں پھر ادھر ہی ڈاؤن ہو جاؤں گا، چائے لاؤ، مجھے کھانسی لگ گئی ہے، مجھے پیشاب آ گیا ہے، مجھے یوں ہو گیا، مجھے توں ہو گیا ہے۔ تو گھر کی حالت بتاؤں تم کو مجھے کیا ہوتا ہے وہاں، یہاں تو پابند ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے، سنبھلنا پڑ رہا ہے۔ تم سے زیادہ تو میں حبس میں آتا ہوں، تم تو اتنا نہیں آتے، یہ تمہاری محبت کی وجہ سے، دور کے آنے کی وجہ سے میں اپنے پر جبر کر لیتا ہوں۔ چل 2 جماعتیں مل جائیں گے بھی خوش ہو جائیں گے، اور تم سمجھتے ہو ویسے آتے ہم کو پکڑ کے رکھا ہے، نہ بولتا ہے، نہ تقریر کرتا ہے، نہ کوئی سیاست کی بات کرتا ہے، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ بس آقا جی کے پیچھے لگا ہوا ادھر ہی مروں گا، اور کئیوں ہزاروں کو لے کے مروں گا انشاءاللہ۔ میرا مشن ایسا ہے، مجھ کو خدا نے یہ نعمت نصیب کی ہوئی ہے، اور کتنے بدلے ہیں یہاں دل۔ میرا مشن حضرت محمد مصطفیٰ، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، کرنا ہے میں وہی جو من میں سمائی ہے، کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے موافقت، رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ۔ ادھر سے ہماری تمہاری گاڑی چل رہی ہے، وہ کہتے تمہارے گناہ آتے میں تمہاری معافی مانگتا ہوں، بتاؤ اپنی امت پر نظر رکھے ہوئے ہر وقت ہو۔ یہ لوگ اندھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن حدیث کا، قرآن حدیث کا پتہ ہوتا ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ آقا جی نہیں کہا جو خدا کو جانے نافرمانی کرے، خدا اس پر وہ قوم مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی ہے۔ عجیب امیر جو مسلط خدا کو جانتے ہیں مشرک ہیں، نجس ہیں، پلیت ہیں، یہ ہم پر مسلط ہیں۔ کتنے میزائل مارے جاتے ہیں، عوام مارے جاتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ خدا کا عذاب ہے، جہاں خدا کو جانتے ہیں اور خدا کی شریعت کو نہیں چلاتے، خدا نے کافروں کو ان کے اوپر لگا دیا۔ لیکن نہیں رہا کیا ہوا، ناشکری کی کیا حالت ان کی بنی۔ اتنا تیل تھا، سب کچھ تھا، لیکن اپنی پھوسی خانے میں تھا نا، شکر نہیں کیا، نہ خدا کا حکم چلایا، نہ نبی کا آئین چلایا، کافروں کے آئین چلاتے پھرتے ہیں۔ وہ تو کیا خدا جانے بخشے نہ بخشے، اس کی مخلوق ہے، ہمارا کیا۔ کوئی تو اپنے مسلمان بھائی پہ حملہ کر دیا، ایسے کرنا چاہیے تھا۔ قصہ ہے مختصر، آقا جی حیات النبی ہیں، بس نشست بدلی ادھر سے ادھر بیٹھ گئے۔ آقا جی ظاہر میں ایسے دکھتے ہیں کہ تمہاری طرح بشر ہیں، کہتے تھے بشر ہوں، وہ بشر نہیں ہے، دیکھنے میں بشر ہیں، حقیقت میں نور حق ہیں۔ موت حیات کب سے شروع ہوئی ہے؟ آدم سے شروع ہوئی ہے نا، موت حیات آدم سے شروع ہوئی ہے، اور آقا جی آدم سے پہلے تھے، تو اللہ کا معاملہ موت حیات کا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا معاملہ موت حیات کا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور آقا جی اللہ کے نور سے بنے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی تخلیق پتہ کیا، ان کا مادہ نور الہی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ آپ نیند سے اٹھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے، لیکن بشر بن کے رہتے تھے، نقشہ نیند کا بناتے، میں بھی سوتا ہوں، پھر سونے کے احکام سکھانے بشر کو، سب کچھ سکھانا بشر کی صورت میں۔ اور تم وضو کرتے ہو، اس لیے تم سو جاتے، تمہیں حواس ہوش نہیں رہتی، وضو کرو۔ اللہ سوتا ہے؟ وہ اللہ کے نور سے بنے تھے، وہ بھی نہیں سوتے تھے، ایسے دکھاوے کے لیے ایسے سو جاتے تھے، پھر کہتے وضو کرو وضو کرو، وہ سو گئے، تم کو سکھانا تھا۔ کہا کنت نبیا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، آدم بین الماء والطین، آدم تو ابھی بنا بھی نہیں تھا، میں موجود تھا۔ تو کہاں سے موجود؟ اللہ کے نور سے بنے تھے، جب سے اللہ کا نور ہے وہ ہیں، ادھر سے اللہ کے نور میں سے نکلے۔ سبحان اللہ، اللہ کا نور کبھی فنا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ سے اللہ ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ کے نور سے بنے، جب سے اللہ ہے وہ ہیں، جب تک اللہ ہے اللہ ہمیشہ رہے گا، وہ بھی رہیں گے۔ لیکن ظاہر ایسے ہے کہ بشر کی صورت میں آئے، اور پھر ان کا
قبر شریف بنی، یہ بنی، قبر وبر وہاں نہیں ہے بالکل، یہ ظاہر شریعت میں ہے، ادھر سے دنیا کا سارا نظام چلتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نور سے بنے تو اللہ کی قبر ہوتی ہے، تو اللہ کے نور کی بھی قبر نہیں ہوتی۔ اللہ مرتا ہے نہیں، تو اللہ کے نور سے بنے، تو اللہ کے نور سے بنے وہ مرتا ہے؟ یہ موٹی موٹی باتیں مثال سے سمجھائیے۔ آدم تو تھے بھی نہیں وہاں، پہلی تاج نبوت کا پہنا ہوا تھا۔ موت حیات آدم سے چلی ہے، وہ آدم سے پہلے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ تو ہم لوگ آقا کے غلام نیت کے تو بن گئے پکے، عمل کے نہیں ہیں، تو خدا تھوڑا تھوڑا وہ بھی کر دے گا۔ ہاں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی وصحبہ وسلم۔ ان کی الفت جو کہیں دل میں اتاری ہوتی، ان کی الفت جو کہیں دل میں اتاری ہوتی، ان کی الفت جو کہیں دل میں اتاری ہوتی، ان کی الفت جو کہیں دل میں اتاری ہوتی، ان کی الفت جو کہیں دل میں اتاری ہوتی، ان کی الفت جو کہیں دل میں اتاری ہوتی، پھر یہ دنیا نہ تجھے اس طرح پیاری ہوتی، پھر یہ دنیا نہ تجھے اس طرح پیاری ہوتی، پھر یہ دنیا نہ تجھے اس طرح پیاری ہوتی، پھر یہ دنیا نہ تجھے اس طرح پیاری ہوتی۔ تو اگر اس در دولت کا بھکاری ہوتا، تو اگر اس در دولت کا بھکاری ہوتا، ساری دنیا تیرے قدموں میں بھکاری ہوتی، ساری دنیا تیرے قدموں میں بھکاری ہوتی، ساری دنیا تیرے قدموں میں بھکاری ہوتی، پھر یہ دنیا نہ تجھے اس طرح پیاری ہوتی، پھر یہ دنیا نہ تجھے اس طرح پیاری ہوتی۔ تھام لیتا تو اگر رہے مت حق کا دامن، تھام لیتا تو اگر رہے مت حق کا دامن، اے مسلمان تجھے در در پہ نہ خاری ہوتی، اے مسلمان تجھے در در پہ نہ خاری ہوتی، اے مسلمان تجھے در در پہ نہ خاری ہوتی، پھر یہ
پیاری ہوتی پھر یہ دنیا نہ تجھے اس طرح پیاری ہوتی ان کو پانے کی اگر دل سے تمنا کرتا ان کو پانے کی اگر دل سے تمنا کرتا یہ تمنا تیرے ہر شوق پہ بھاری ہوتی یہ تمنا تیرے ہر شوق پہ بھاری ہوتی یہ تمنا تیرے ہر شوق پہ بھاری ہوتی پھر یہ دنیا نہ تجھے اس طرح پیاری ہوتی پھر یہ دنیا نہ تجھے اس طرح پیاری ہوتی جونے ددری سی تو گر انہیں کو مقدم رکھتا جونے ددری سی تو گر انہیں کو مقدم رکھتا ان کی عظمت تیرے الفاظ میں جاگی ہوتی ان کی عظمت تیرے الفاظ میں جاگی ہوتی ان کی عظمت تیرے الفاظ میں جاگی ہوتی الفاظ کی جگہ بدل دو یا تیرے اندر یا تیری روح میں یا تیرے قالب میں یا تیرے قلب میں لفظ میں تو بھی وہاں لکھتا ہے یہ بھی لکھتا ہے وہ دیکھو پھر بڑا اس کو پردے ڈال کر لکھتے خدا پناہ دے اسی مل جائے تو کیا چاہیے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا اللہ مت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی ان کی عظمت کیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہتے کہ ایسا خصہ صالحین سے کہ بہت ہنسمکھ تھا بہت اخلاق خوش اخلاق باتیں ہنسنے کی اخلاق اور کہتے ہیں جب صالحین سے آقا کا نام آتا غمگین ہو جاتا چپ ہو جاتا جب ان کا نام مبارک آتا کہتا اس کی ہنسی ویسی بولنا بند ہو جاتا تھا خاموش ہو جاتا تھا نام سنتے ہی ایسے کیسے لوگ ان کی عظمت دل میں جان میں جاگی ہوتی ایسے ایسے نے ددری سی تو گر انہیں کو مقدم رکھتا جونے ددری سی تو گر انہیں کو مقدم رکھتا ان کی عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی ان کی عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی ان کی عظمت تیرے دل جان میں جاگی ایک مزاج ایسے ہر وقت ایسی حالت میں دکھتا تھا ہر وقت جیسے کوئی کسی سوچ میں ہے دباؤ میں ہے کہ کیوں ایسے ملتے جب ملتے تو مجھے اس سے لفظ دو کا میں سب سمجھ گیا ادھر سے کہاں عظمت بہت ہے میں سمجھ گیا اس کو زیادتیں ہوتی رہتی ہیں اس عظمت کی وجہ سے وہ پھر خیال ادھر ہی جاتا ہے وہ عظمت اس پہ اثر کرتا ہے ہر وقت ایسے رہتا تھا کہ کیوں ایسے رہتے ہو کہتا عظمت بہت کیسے خوش قسمت لوگ ایسے
ہمارے زمانے تو لفظوں کے لیے بناوٹیں کرتے تھے. ہاں بناتے باتیں ایسی بڑا تعجب ہوتا ہے. ایک راستہ محبت کا باتیں ایسی کرتے, اندر سے تیرے ایسا نہیں ہے, تبدیلی نہ آئی ہوتی. ایسے ایسے لوگ وہ اتنا ہسمکھ, آقا جی کا نام سامنے آنا, ہنسی بھی ختم, خاموشی. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, ہم کو آپ کو بھی ایسا ہو جائے, ایسی سچائی دل میں. مصر میں 8-9 بچے سب کا نام محمد رکھ دیا. کسی نے کہا شناخت ہوتی ہے کچھ بدل کے نام رکھو. اس بات کو چھوڑ دو, مجھے یہی نام اچھا لگتا ہے, جو لڑکا اس کا نام محمد ہوگا. سچائی تھی ان میں, نہیں کہ دکھائی تھی. ان کو کوئی تکلیف دے, آقا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کے دل میں سچائی آ جائے. ساحرین کہتے ہیں اس کو تو چھوڑو, اس کے گھر کے کتے یا گدھے کو بھی تکلیف مت دو. آقا کو غیرت ہوتی ہے اپنے محبت والوں پر, بہت نقصان ہوگا. اسی مدینے والوں کے لیے بھی کہا, جو اصلی سب مدینے والے نہیں ہیں, وہاں تجارتی لوگ ہیں. آپ نے کہا 70,000 منافق 3 دفعہ مدینے نکلے گئے, تو سب تو مدینے والے بنے ہوئے ہیں. لیکن جو اصلی مدینے والے وہ اور ہیں, وہ شاید اکا دکا کہیں تم کو ملے مدینے میں. باقی سب مدینے والے بنے ہیں, ریال ہے, سعودی ہے, پیسے ہیں. ان کو بھی بھیجوں, راضی ہو جائیں گے. ان کو بھیجوں, راضی ہو جائیں گے. محبت والوں کو تکلیف, جو اصلی مدینے والے ہیں. آپ نے کہا جس نے کسی اہل مدینہ کو تکلیف دی, جو اصلی ہیں وہ ہیں, ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ خدا اس کو ایسے پگال دے گا, یعنی ایسے وہ کر دے گا, کما یذوب الماء فی الملح, کما یذوب الملح فی الماء, جیسے نمک کو پانی میں ڈالو کیسے گل جاتا ہے, کہ خدا ایسے اس کو گلا دے گا جس نے میرے اہل مدینہ کو تکلیف دی, جو ان کی محبت میں جیتے ہیں اٹھتے ہیں. ایسے ان کی محبت والے کہیں بھی ہوں, اگر وہ سچائی ہے اس میں. سارین کہتے ہیں اس کے گھر میں گدھا بھی ہے, کتا بھی, تکلیف مت دو, آقا کو تکلیف ہوگی. اتنی اپنی محبت والوں کا خیال رکھتے ہیں. تو خدا ہم کو آپ کو ایسی محبت نصیب کرے. ایسی باتیں کریں گے, ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے, تو اپنی پتہ چلے گا نا ہم میں آپ میں کتنی کمی ہے, کہ زبان اتنی چلانی, باتیں اتنی کرنی ہیں جی, اور عملی طور سے ایسی ایسی بے ادبیاں کرنی, اور زبان اتنی چلانی ہے, اور لفظ اتنے. ہم شاعر باتیں بڑا لکھتے ہیں, تقریریں لکھاتے پھرتے ہیں, ہاں جی, تقریریں لکھاتے پھرتے ہیں, اور لوگ امام بوسوری سے تشبیہ ان کو دیتے ہیں. اسی کی محبت والے میں کروڑوں پتی بھی اور بڑے نامور ہوتے ہیں, اس کے نام لینا نہیں چاہتا ہوں, ہاں جی. اس کے دل میں حقیقت میں ایسی خوبی ہوئی محبت ہوتی. وہ بچوں کو امریکہ میں پڑھاتا, ان کو قرآن حفظ کراتا, ان کو نبی کی تعلیم دیتا. امریکہ میں جا کے ان کے داخلے کروائے, اور بڑی بڑی زبردست فیسیں ان کی بھری. بہت مجھے تعجب ہوا. میں کہا بولنا اتنا, کتابیں اتنی لکھنی, تقریریں لکھوانی, اور عمل یہ کیے جا کے ان کو امریکہ میں بڑے بڑے. کیا منہ سے نکالوں میں. ایک تو ہے آدمی جاہل ہے اور بات ہے, پڑھے لکھے سب کچھ, لیکن زبانی محبت, اظہار, کتابیں وغیرہ لکھنا, ان کی ساری ظاہر کرنا, اور اندر سے کھوکھلے منحوس. بڑا دکھ ہوا. لڑکوں کو امریکہ میں جا کر مدرسوں میں ڈالا کہ بڑے بڑے یہ بن کے عہدے لے کے نکلے. آدھے کافر بن جائیں گے, اور کیا, یہ کافر ہی بن جائیں گے, آدھے کافر بن جائیں گے. ان کے ملکوں میں نہیں رہنا چاہیے. آقا جی کی حدیث شریف کو ایمان رکھتا خدا رسول پر, کافروں کے ملک میں نہ رہے. اولادوں کے متعلق اور سختی کے وہ بھی نہ رہیں. کوئی مجبوری وقتی طور سے رہے, اپنا کام کیا, نکل آئے, کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. ہاں, ماحول کا اثر ہوتا ہے.
بعض پاکستانی پچھتاتے ہیں وہاں جا کے کہ اولادیں بڑی ہوئی انگریزوں کی اولادوں کے ساتھ پھرنا گھومنا، وہی بے شرمی بے حیائی۔ وہ کافی سمجھیں ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، پاکستان کے ہیں، ایسی ان کے ماحول سے ہم کو نہیں مشابت ہوں، وہ ایسے ہی چلتے ہیں جیسے وہ چلتے ہیں۔ اب اس بات کو کھولنا ٹھیک نہیں، تو کو پتہ ہی ہوگا وہاں کتنی آزادی ہے کہ ماں باپ بھی اولاد کو کچھ نہیں کہہ سکتے، جیسے مرضی لڑکی چلے بڑی ہو جائے، لڑکا چلے جو مرضی کرے چلیں۔ تیرے دل جان میں جاگی ہوتی ان کی عظمت، ہماری وہاں پر تھی مرزوبہ سے خدا پر کرم کیا تھا، نبی کی محبت سے دل جان میں جاگی تھی۔ اس کی سمجھ میں ایسا تھا، لیکن وہ سمجھتی ایسا تھی، بتا ایسے تو اتنا نہ تھا، لیکن اپنی جگہ وہ صحیح تھی جس کی سمجھ سے۔ اس نے ہم کو 5 جماعت سے آگے نہیں پڑھنے دیے، انگریزی نہیں پڑھنی ہے، کافروں کی زبان ہے، انہوں نے نبی کو تکلیف دی ہے۔ دیکھا کوئی ڈبہ دیکھتے تھے چھری لاؤ، اس پہ اگر تصویر سے آقا جس تصویر کو پسند نہیں کرتے، آقا کا سخت عذاب مصورین کو قیامت کو ہوگا۔ ہاں خدا کہ زندہ کرو، چھری لیتی تھی تصویر ڈبے پر ایسے کر کے کھلتی تھی، مٹا دیتی تھی۔ ہر رشتے دار کوئی آتا تھا، اس کی مانگ یہاں دیکھا، نبی کی آتیں پسند نہیں ہیں، کافروں کی پسند ہے۔ نبی مانگ ادھر سے نکالتے تھے، تم بائیں طرف سے نکالتے نصرانیوں کی طرح، اور نبی کریم کا نصرانی یہودی سارا بال پیچھے کرتے ہیں، نصرانی ادھر سے نکالتے ہیں۔ کہا میں محمد مصطفیٰ بیچ سے مانگ نکالتا ہوں۔ پسند کرنا چاہیے، تیرے دل میں جاگی ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت محبت میں بغیر سکھائے خود ہی کرتی تھی۔ میں ایک دفعہ پوچھا، سچی تھی نا؟ سچی تھی۔ ان کے آقا جی کی زیارت آپ کو ہوتی ہے؟ بیٹا ایسی باتیں نہیں پوچھتے ہیں۔ مجھے دعا دی، میں دعا کرواتا تھا ہمیشہ کہ دعا کر مجھے خدا کچھ محبت نصیب کرے، میں لوگوں کو عاشق رسول بناؤں۔ کرتی رہتی تھی، کہتی تھی دعا بس کہتا رہتا ہے، کر عاشق رسول بنوں، لوگوں کو بنواؤں اور ہزاروں کو آقا کے جھنڈے کے نیچے لے کے جاؤں۔ تو رزق کی درواز کیوں نہیں کرواتا؟ رزق تنگ ہو یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ پھر جو لفظ کہے خدا کی قسم ہو کے رہے، میں تو بھول چکا تھا، میری بیوی نے یاد دلایا، کہتے رزق کی بھی دعا کرا کر۔ اور رزق کی دعا کیسے کی؟ جا خدا تیرا لنگر لگائے، لوگ کھائیں اللہ اللہ کریں۔ یہ دعا دی، نہیں تجھے خدا وزیر خارجیہ بنائے، کروڑ پتی کرے، لکھ پتی کرے، ہاں جی مال بہت دے، نہیں یہ دعا کی۔ بھائی آئے بولے کہ کچھ ہم پیسے اکٹھے کرتے تو مسجد کی امامت کرتے ہو، تو کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، یہ امامت چھوڑنی پڑی، ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، گھر ہونا چاہیے۔ آپ کچھ کام درزی کا دام میں کرتا تھا وہاں، امامت بھی درزی کا کام بھی، تو درزی کا کام زیادہ کرے، 4 پیسے آپ اکٹھے کریں، ہم اکٹھے کریں، کوئی گھر بنا لیں، زمین کا ٹکڑا ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے۔ اچھی بات تھی، کوئی ایسی تو نہیں تھی۔ کہتی کیا باتیں کرتے ہو؟ مجھے کہا بھائی مشورہ دے رہے ہیں، یہ عبداللہ فہد وغیرہ یہ آئے، کہتے کچھ ہم نے مشورہ کیا، بڑے بھائی آپ ہیں، آپ سے مشورہ کرتے ہیں، آپ بھی کام میں اضافہ کریں، کچھ جمع کریں، اپنی زمین جگہ بنائیں، کل کو نکلنا پڑ گیا، رہنے کی جگہ تو ہونی چاہیے۔ تو کہتی کیا باتیں کرتے ہو، ساری عمر دنیا میں بیٹھے رہو گے؟ دیکھو ساری عمر بیٹھے رہو گے، اب تو جگہ تمہارے پاس تو ہے نا، جب نہیں ہوگی یا ہوگی نہیں ہوگی تو اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ دیکھا اللہ مالک ہے۔ مجھے اسکول میں نہیں پڑھنے دیا، انگریزی نہیں پڑھنی، کافروں کی زبان ہے۔ مان گیا، چھوڑ دیا۔
اللہ مالک ہے، یہ اس کی سچی زبان، سچی محبت سے اللہ مالک ہے، اس کی اولاد کو خدا نے غنی کر دیا. سچی اللہ رسول کی عاشق تھی نا، اور وسیلہ رسول تھے اس کے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی نبی سے محبت کرتی تھی. ایک حج کیا، دوبارہ میں جاتا تھا حج میں، 30-32 سال وہاں رہے. تو میں نے کہا تم بھی حج کو چلو. کہتی مجھے حج ایک کافی ہے، مجھے نہ نکال مدینے سے، میں مر جاؤں گی. مجھے مدینہ بہت مشکل سے ملا. دیکھو اللہ مالک ہے، دیکھو لمبے قصے ہیں. بہرحال میری ماں اللہ والی تھی، خدا کی قسم، اور مجذوب الہی تھی. اس کے طفیل ہمارا سارا کچھ بن گیا. بس قرآن پڑھو، سورۃ یاسین پڑھو، اور نبی پہ درود پڑھو، حافظ قرآن پڑھو. چاروں بھائیوں کے لیے تو 2 حافظ بنے، 2 نہیں بنے. بس اور کوئی چیز نہیں چاہتی، کچھ بھی اللہ مالک ہے. حج کو چلنے، حج کا کیا کہتے ایک حج کافی ہے، مجھے مدینے سے مت نکال. پھر میں مکہ، مجھے مدینہ بھی محبت تھی، مکے سے ہی محبت تھی. پھر میں مکہ جانے جاتا تھا تو پھر حکمت سے بات کرتا تھا. میں نے کہا اماں جی میرا دل کہتا ہے آپ کو اللہ سے بھی محبت ضرور ہوگی. کہتی ہاں تو مکے جانا چاہتا ہے، اچھا جا. تو مکے جانا چاہتا ہے، جا عمرہ کر کے. اس طریقے سے وہ ادھر ہی تھی. 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتی تھی. میں نے کہا خدا مکلف نہیں کرتا ہے، بڑھاپا ہے تمہارے، 80 سال عمر ہے، موٹاپا بہت ہے، تو کچھ آسان کرو، اتنا مت کیا کرو. ہر وقت ستھرا رہنا، بچوں کو نمازیں سکھانا، قرآن سکھانا، اتنا اس کو آتا تھا. انسان تھک جاتا ہے تو اتنا نہ کریں، مشقت میں پڑے تو آسانی کریں. کہ بیٹا عاشق بھی کبھی تھکتے ہیں، ایسی باتیں کرتے تھے. ہمارے بھانجے دوسرے تھے گھروں میں، ہمارے رات کو آ کے نہیں سوتے تھے. کہتے تھے کبھی وہ یعنی شیر صاحب بتی جلا دیتے ہیں رات کو، کبھی یہ نانی جلا دیتی ہے، ہم کو سونے نہیں دیتے ہیں، پھر صبح اذانیں دیتے ہیں، نماز اٹھاتے ہیں. ہم ان کے گھر میں نہیں رہتے تھے رات کو. دن کو چلو، دن کو آ جاؤ. ماشاء اللہ. چلے عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہو. اس بات پہ لایا ہوں کہ میری والدہ کی آقا کی دل جان میں جاگی تھی، تو ایسے حالات تھے نا، یہ اس کے ثبوت میں پیش کروں. دیکھو اس کا دل کیسے اللہ مالک ہے. بس کافروں کی نہ زبانیں پڑھو، بس تکلیف دی. کوئی عاشق دل جان میں جاگی ہوتی، ہمیشہ نفلوں میں رہنا، نمازوں میں رہنا، جی لوگوں کو یہی سکھانا. بتاؤ تو دل جان میں جاگی تھی نا اس کے، ان پڑھی تھی. تو دیکھو اس کے عمل کیسے تھے، اس کی دعائیں مجھے کیسے لگی. یا خدا تیرا لنگر لگائے اور لوگ کھائیں اور اللہ اللہ کریں. وہ ہو گیا جی. یہ دل جان میں جاگی ہوتی، سچائی ہوتی ہے. اس کے دل جان میں اثرات، اس کی حالت بدل جاتی ہے. جی ہاں چلیں جی. عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی، ان کی عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی، ان کی عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی، ان کی عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی، ان کی عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی، ان کی عظمت تیرے وہ صحابیہ کے دل جان میں کیسے حدمت جاگی ہوئی تھی، جاگی ہوئی تھی. آقا کی عظمت سے دل جان میں تھی. جہاد میں گئی پہلے، نہیں کہ اپنے اولاد کو دیکھوں ان کا کیا حال ہے، شہید ہوگا، یہ نہیں ہے کہ پہلے دیکھوں آقا سالم سلامت ہے، ان کو تکلیف تو نہیں آئی. تو جہاد میں گئی آقا کو ڈھونڈنے. رستے میں ایک میرا باپ فوت ہو گیا، بھانجا فوت ہو گیا، بھتیجا.
सुनती थी, कहती थी पहले उनका बताओ, इनका पहले ना बताओ, आका जी कहाँ खैरियत से हैं या नहीं। उनकी हस्बैंड जाके ढूंढते ढूंढते पहुंच गई वहां, तो कहीं तशरीफ फरमा थे, ठीक ठाक खुश। असलिम या रसूल अल्लाह, आप सालिम में खैरियत से हैं हजरत साहब मोहम्मद मुस्तफा साहब। फिर नहीं रोई पीटी कि मेरे फलाना मर गया, फलाना मर गया, लुट गई। कहा आप सालिम में ना, आपको कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूं। कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई गम नहीं, मुझे आप ही का गम था, आपको तकलीफ ना आ गई हो। असलिम था या रसूल अल्लाह, आप सालिम है ना हजरत मोहम्मद। ऐसे लोग थे अच्छे, इसी आकर के लोग मेरी मोहब्बत में डरे जाते हैं। तब अबू बकर नहीं बन सकते, सही उमर नहीं बन सकते, अवैस करना नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो पता चले इन बातों से हम में कितनी कमी। हम लोग बड़े आशिक समझते हैं, नहतें गा के और ये त्यौहार मना के, एक है, लेकिन जो सही मोहब्बत होती है जिसको कहते हैं, वो तो ऐसी नहीं है हम लोगों में। मोहब्बत उनसे है पर ऐसी नहीं है जैसे उनको, तो ऐसी है जैसे उनको थी, ऐसी कहाँ है हम लोगों को। अगर ऐसी होती तो आज हम रुलते काफिर हमको मारते, अमेरिकानी हम पर हुकूमत करते, हमारे घर में टीवियां आ गई हैं, बलाएं आ गई, मुसीबत आ गई, बेहयाई के चैनल खुल गए, लड़कियां बेहयाई हो गई, लड़के बेहया हो गए, औरतों के पर्दे खत्म हो गए, अच्छी बातें हैं। तो कम अज कम अब कमी का तो पता लगेगा, एहसास तो होगा, और जो लगे रहेंगे तो खुदा दिल में हमारी चीज पैदा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेहरबान हो जाए तो खुदा हम में चीजें पैदा कर देगा। उसकी अलामत होती है कि हम चीजों में बैठते हैं, कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह।